بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بھائی ذیشان صاحب، آپ نے سوال کیا کہ انگریز جو ہے یہ کیسے بر صغیر ہندوستان میں رہائش پذیر ہوا، اس کو کیسے اجازت ملی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پورے ہندوستان جو بر صغیر ہندوستان ہے یہ بہت بڑی ایک سلطنت تھی جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہاں 950 سال حکومت کی، اور اس ہندوستان کو زرخیز علاقہ تھا اور سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہاں پر اگر مٹی کا پیالہ بھی خریدنا تھا، اور ایک سرائی آپ نے دیکھی ہوگی، تو سرائی ایک بڑا خوبصورت برتن ہوتا تھا پانی بھرنے کے لیے، جو آج بہت کم نظر آتی ہیں، ملتان میں یا بھاولپور میں تو شاید نظر آئیں۔ تو سرائی خریدنے کے لیے بھی انگریز اگر کوئی آتا تھا اس طرف ہندوستان میں تو وہ سونے کا سکہ رائج تھا اس وقت، اشرفی۔ تو یہ سونے کا جو دار و مدار تھا لین دین کا، تو یہاں سونے کے انبار ڈھیر نظر آتے تھے اس علاقے میں۔ تو مٹی کا برتن یا لکڑی کا کوئی چیز بھی بنی ہوئی خریدنی ہوتی تھی تو سونے کا سکہ دینا پڑتا تھا۔ جی بالکل، آپ نے بڑی ایک ہسٹری کے حوالے سے بات کی۔ ایک اکابرین میں گزرے ہیں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ناظرین کو نظر آ رہی ہوگی، بیک گراؤنڈ پہ میری ایک لائبریری ہے، ان میں کتاب پڑھی ہے نقوش حیات، اس میں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان جسے بر صغیر کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا تھی۔ یہاں پر سونے کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں غلہ منڈیوں میں گندم کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو انگریز نے کیا کیا، یہاں سے سارا سونا کھینچ کے برطانیہ لے گیا۔ ان کی کرنسی کا لیول آپ پونڈ دیکھیں، آپ کتنا اوپر ہے، اور یہاں پہ پہلے 1000 سال کی ہسٹری انہوں نے لکھی کہ 1000 سال کی ہسٹری میں بہت کم قحط آئے ہندوستان میں۔ جب انگریز آیا تو اس کے بعد ہر چند سال کے بعد قحط ایسے ہی ہوا جی۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو ہندوستان میں گندم خریدنے آتے، چاول خریدنے آتے، اجناس خریدنے کے لیے دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے، تو وہ راستہ یہ پڑتا تھا برطانیہ کے پاس سے ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ برطانیہ چونکہ اوپر لیول پر ہے، اونچی جگہ پر ہے، اور سمندر کے راستے جو تھے نا، یہ قافلے خرید کر کے گندم وغیرہ اور یہ چیزیں یہاں سے خرید کر مصر اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے۔ تو یہ قزاق مشہور تھے برطانیہ والے، یہ قزاق تھے، ڈاکو تھے، یہ راستے میں قافلوں کو لوٹتے تھے اور ان کی لوٹ مار کر کے یہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ پھر ان کو یہ خیال آیا، جی اب بھی یہی مشہور ہے، بس نام چینج ہو گیا، نام چینج ہو گیا۔ جی ہاں، پھر ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس علاقے پر قابض ہو جائیں جہاں سے یہ سارا غلہ آتا ہے، اور پھر یہ سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، اس علاقے پر ہماری حکومت ہو، ہم قابض ہوں۔ تو انہوں نے پھر ایسے ایک بڑی سازش تیار کی، اور اس سازش کے ذریعے انہوں نے نا ہندوستان میں ایک پاؤں جمانے شروع کر دیے۔ وہاں جو ہندوستان کا آخری دور کا جو بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کے ساتھ انہوں نے ایک انگریز نے آ کر معاہدہ کیا، بہادر شاہ ظفر غالباً۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں ایک ہندوستان میں ہمیں ایک گائے کے چمڑے جتنی جگہ چاہیے، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ تو وہ بادشاہ بھولے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا اچھا یار، ایک چمڑا، اتنی بڑی میری سلطنت ہے تو گائے کا ایک چمڑے کا ان کو چاہیے جگہ۔ تو انہوں نے معاہدے میں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ گائے کے چمڑے جتنی جگہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے انگریز نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے گائے کے چمڑے جتنی جگہ خرید لی، یا ویسے عطیہ طور پہ حاصل کی۔ تو انہوں نے پھر سازش یہ کی کہ بھئی معاہدہ تو تھا چمڑے کا، تو چمڑے کا انہوں نے ایک دھاگا تیار کروایا، اور دھاگا جتنی دور جتنی جگہ میں پھر سکتا تھا انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک گائے کے چمڑے سے جو دھاگا بنا، اس نے جتنا اس کی سراؤنڈنگ میں آیا، ہاں جی، جتنا ایریا، جتنے مربع، ہاں جی، وہ سارے انہوں نے کور کر لیے۔ تو پھر یہ منع نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا آپ سے معاہدہ ہوا ہے، ہم نے چمڑے کا دھاگا جو ہے نا اتنا رقبہ آپ سے لینا،
تو اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے مجھے، اتنی بڑی میری سلطنت ہے ہندوستان۔ تو انگریز نے اس طرح سے اپنے پاؤں وہاں رکھے ہندوستان میں، اور پھر وہاں اس نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو انگریز جو تھا وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ نہیں، اس سے قبل ہی اس نے ایک بڑی سازش کے ذریعے نا قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ پھر وہاں مسلمانوں پر جو تھا نا ظلم اور زیادتیاں شروع کر دیں، تو اس زیادتی کے بدلے میں پھر جب سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو آواز اٹھی وہ دہلی کی جامع مسجد کے ممبر سے آواز اٹھی۔ حضرت مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز کے خطبے میں یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ انگریز فوج کا مسلمان کو بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز فوج کے اندر مسلمان بھرتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کو انگریز نے حکم دینا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کرو، تو مسلمان کا قتل جو ہے دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمان کوئی بھی ہے تو وہ انگریز فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب عدالت میں پیشی پر پہنچایا گیا تو انگریز نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو حضرت مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہے، آج بھی تیری عدالت میں کہتا ہوں اور قیامت کی صبح تک کہتا رہوں گا۔ تو انگریز جج نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اس کے بدلے میں کیا سزا دے سکتے ہیں؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کیا مجھے دینے کو؟ تم مجھے جو دے سکتے ہو میں اپنے ساتھ کفن لایا ہوں، تم مجھے سزائے موت سے زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنا کفن نکال کر بغل سے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا، پھر وہ قلم منہ میں لے کر بیٹھ گیا۔ انگریز اور حیران ہوا، اس نے کہا یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ موت سے ذرا بھی نہیں ڈرتی۔ پھر اس نے فیصلے میں لکھا دنیا کی کوئی قوم مسلمان سے نہیں لڑ سکتی، ان کو اگر شکست دینی ہے تو ان کو آپس میں لڑاؤ۔ دیکھو جی، یہ کتنی بڑی ایک انگریز وہاں کا لکھ رہا ہے یہ بات کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں یہ جو ہر ایک قوم سے ٹکرا جاتے ہیں، اور بر صغیر میں اور بھی قومیں رہتی تھی، ہندو بھی رہتے تھے، کرسچن بھی رہتے تھے اور سکھ بھی رہتے تھے، ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ انگریز سے ٹکر لیں۔ کہ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ پہلا قدم اگر دنیا میں ہے تو دوسرا قدم جنت میں ہے، اگر لڑتے ہوئے مر گئے تو شہید، اگر جیت گئے تو غازی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور آج کے دور میں بھی یورپین کلچر اور انگریز حکومتیں ہمارے مسلمانوں سے، نوجوان نسل سے نہ پیسہ چھیننا چاہتی ہے نہ ملک، بلکہ وہ ہماری نوجوان نسل سے حیا والی زندگی چھیننا چاہتی ہے اور انہیں بد اخلاق بنانا چاہتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ محنت کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ آج کی اس نوجوان نسل کو اس روشنی میں اور اس ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نوجوان نسل کو تو بالخصوص یہ نوجوان طبقے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو اس کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو جو انہوں نے اس علاقے، اس خطے کی آزادی کے لیے یا دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے کاوشیں اور محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں، ان کا مطالعہ ضروری ہے، اور وہی ہماری پہچان ہے۔ آج ہمیں اس بات کی جو ہے نا پریشانی ہے کہ بھئی ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برصغیر ہندوستان میں کتنی مشکل پیش آئی اور کیا کیا قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اور یہ دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ کو خالی یہ تو نہیں ہے کہ بھی ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور کلمہ ہماری کان میں اذان دے دی گئی تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کہلانے کے لائق ہو گئے۔ مسلمان والے جو ہے نا ہمارے اندر عمل بھی آنے چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہے بے راہ روی اور لباس میں، گفتار میں اور رہنے سہنے میں تمام حالات کو پیش نظر اگر دیکھتے ہیں تو وہ غیر مسلموں والے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا تو اپنی ایک پہچان ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، یہ بہت پیاری آپ گفتگو سن رہے ہیں محمد امین صاحب سے، اور نوجوان نسل کو ایک بڑا اچھا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ نہیں پڑھتی وہ بھلا دی جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، زمین کے اوراق سے، لوگوں کی دھڑکنوں سے۔
تو اور وہ پھر ایک پھولی بھسری داستاں ہو جاتی ہے اور پھر ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں لیتے, اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں لیتی وہ مٹا دی جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپیک, اور آپ اس طرح کی آپ کو اور بھی بے شمار اس ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ آپ کو اور مزید انفارمیٹیو اور نالج کے حوالے سے ویڈیو ملتی رہیں اور موٹیویشنلز بھی ہوں. اگر آپ ہماری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے ہمیں انسپائر کریں, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.